خداوند یسوع مسیح کی محبت میں آپ سب سامعین کو سلام۔ میرا نام کاشف چاند ہے اور میں ایف جی اے بائبل سیمنری میں تدریسی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے معافی کے تعلق سے سیکھیں گے، اور جب ہم معافی کی بات کرتے ہیں تو معافی کا مفہوم کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے، اور اس میں ہم کور کریں گے اس بات کو بھی کہ کیا ہم ان سب کو معاف کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں تکلیف دی اور ہمارا دل دکھایا۔ کیا دوسروں کو معاف کرنے کے لیے کوئی شرائط ہونی چاہیے؟ یعنی کہ کیا ضروری ہے کہ جس کو ہم معاف کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ ہم سے اس گناہ کی، اس قصور کی، اس ہرٹ کی معافی مانگے، اس زخم کی معافی مانگے جو اس کے سبب سے میرے دل کو لگا ہے؟ اور کیا معافی اس نقصان کو کم کر دیتی ہے جو ہمارے خلاف کیا گیا؟ کیا معاف کرنا ان زخموں کو بھول جانا ہے جو ہماری روح اور جذبات کو چھلنی کر گئے؟ کیا معاف کرنے کا مطلب ہر صورت تعلقات بحال کرنا ہے؟ اس طرح کے چند ایک سوالات جن پر ہم آج غور کریں گے اور ان کو ہم آج کے پیغام میں کور کریں گے، اور ان سب سے بڑھ کر کے معافی دینا، معاف کرنا یہ کس قدر ضروری ہے، یہ ببلیکل مینڈیٹ ہے، خداوند کے کلام میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ خدا کے کلام میں سے آپ میرے ساتھ اقتباس دیکھ سکتے ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6 باب۔ یہاں پر اس چیپٹر میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہوئے، اپنے پیروکاروں کو تعلیم دیتے ہوئے ان کو دعائے ربانی سکھائی، جس کو ہم خداوند کی سکھائی دعا کہتے ہیں۔ یہ متی کی انجیل 6 باب کی 9ویں آیت سے 15ویں آیت تک اس کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح اس دعا کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایک بات آتی ہے جو یہ ہے کہ اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ متی کی انجیل 6 باب کی 12ویں آیت میں یہ آیت مرقوم ہے، اور خداوند یسوع مسیح جب ہمیں اس دعا کا سارا کانٹینٹ بتا دیتے ہیں، یہ پیٹرن ہمیں دعا کا سمجھا دیتے ہیں، تو اس کے بعد، اس دعا کے بعد 14ویں اور 15ویں آیت میں اس دعا میں سے ایک بات پہ خداوند یسوع مسیح دوبارہ فوکس کرتے ہیں، اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ یہاں پہ پہلے جب خداوند یسوع مسیح نے دعائے ربانی میں اس بات کا ذکر کیا تو اس پہ بھی غور کیجئے۔ 12ویں آیت میں ہے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ غور کیجئے یہاں پہ جو الفاظ ہیں، اور جس طرح، اس کا مطلب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں خداوند ہم نے دل سے اپنے قرض داروں کو، دل سے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمیں معاف کر۔ اے خداوند جب ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے تو اب ہمارے دل میں ان کے لیے نفرت نہیں ہے، اس لیے اے خدا تو بھی ہمیں اس طرح سے معاف کر کہ جو ہمارے ماضی کے گناہ جن سے گھن آتی تھی، جو نفرت انگیز تھے، وہ اے خدا ان کے سبب سے تو ہم سے اپنی نفرت باقی نہ رکھے۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم نے اس طرح سے اپنے قصورواروں کو معاف کر دیا ہے کہ اب ہم کبھی ان کا برا نہیں چاہتے، جس سبب سے ہماری دل آزاری کی گئی، ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی نقصان ہو۔ کبھی بھی ہمیں موقع ملے کہ ہم ان کے خلاف کوئی بات کر سکیں یا ہم ان کی بے عزتی کر سکیں، کسی طرح سے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکیں، تو خداوند ہم نے اس طرح سے معاف کیا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا موقع جو ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو خدا
تو بھی ہمیں دل سے معاف کر۔ خداوند کے حضور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہم جانیں گے کہ کیا جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں کسی بھی اسباب سے تو ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے ایزیلی انوائڈ ہو جاتے ہیں، معمولی باتوں پر ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہماری ایگو اتنی ہوتی ہے، ہمیں اگر اکنالج نہیں کیا گیا ہماری کسی خدمت کو، ہماری پریزنس کو، اور دوسروں کی طرف زیادہ توجہ دی جا رہی ہے تو ہم ہرٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہرٹ فیلنگ میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے خلاف کوئی بات کی نہیں گئی، ہمارے خلاف کوئی ایکٹ ہوا ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہاں پہ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں برداشت کرنے اور حلیم ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دوسروں کو اپنے سے زیادہ عزت کے لائق جاننا ہے۔ ہم دوسروں کو ڈیو رسپیکٹ دیں، اور ہمیں اگر نہیں ملی تو ہم درگزر کریں۔ یہاں پہ اس طرح کی بات کی ضروری ہے، اور یہ جسٹ ایک مثال ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن میں ہم ہرٹ فیل کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں بلا وجہ ہرٹ فیل کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کچھ اخلاقی لحاظ سے اور معاشرتی حیثیت سے ایسے عوامل ہیں جو ہماری شخصیت پر بہت برا اثر ڈالتے ہیں، اور ایسے کام ہیں جو ہمارے خلاف کیے جائیں تو اس شخص نے جس نے یہ کام کیے ہیں، یہ اس کے بہاف پہ بھی وہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، اور ہمارے خلاف جو ڈیپ ہرٹ جو چیزیں ہمیں کرتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ اگر ازدواجی زندگی میں کوئی بے وفائی کرتا ہے، آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ میں ہیں، بے وفائی کی گئی، تو یہ ایک گہرا زخم ہے، اور اس میں معاف کرنا بہت مشکل عمل ہے۔ اس میں ہمیں معاف کرنا دوسروں کو ضروری ہے۔ کئی دفعہ ایسے عمل میں انسان ایسی صورتحال میں چلا جاتا ہے کہ اس کا ایک سکتے سے نکلنا وہ مشکل ہو جاتا ہے، اور جب ایسی پوزیشن میں کوئی چلا جائے اس کو دوسروں کی مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایونچولی ہمیں معافی کی طرف بڑھنا ہے۔ ہمیں اپنی لائف میں ایسا اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو معاف کر سکیں۔ کئی دفعہ جو ایکٹ آف بروٹیلٹی ہے، جس طرح سے کسی پر ظلم و ستم کرنا، کسی کو مارنا، یہ بھی نہ صرف ہمارے جسم کو بلکہ یہ ہمارے جذبات کو ہرٹ کرتا ہے، یہ ہمیں بے عزت کرتا ہے۔ اس میں بھی معافی کی کئی دفعہ بہت دقت ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس معاملے میں بھی دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے شوہر اور بیوی وہ دونوں آپس میں بے وفائی تو نہ کریں، لیکن بلا وجہ ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے رہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے رہیں۔ شوہر اپنی بیوی کی مار پٹائی کرے، اور اسی طرح سے بیوی کے پاس اور ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو اس طرح سے پریشان کرے کہ وہ بدنی اذیت دینے سے بڑھ کر اس کو جذباتی اذیت ملے۔ تو یہ بھی ایک ایکٹ آف بروٹیلٹی ہے، اور اس میں معاف کرنا ہے، یہ معاف کرنا ضروری ہے۔ اور جو ایکٹ آف بیٹریل ہے، دھوکے کا عمل ہے، اگر آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے تو اس کو معاف کرنا بھی ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے کہ کوئی آپ کے سامنے آئے اور اقرار کرے کہ مجھے معاف کیجئے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یا کوئی ایسا آ کے نہ کہے پھر بھی اس کو معاف کرنا ضروری ہے۔ اس دعا کی روشنی میں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور نیچے 14ویں آیت میں کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو معاف کر کے آگے بڑھیں۔ ہو سکتا ہے اس معافی میں جس نے ہمیں تلخی دی ہے وہ ہمارے سامنے آئے، اور ہمارے سامنے آ کے ہمارے جذبات وہ اس طرح سے چکے ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں اسے دیکھ کے غصہ آئے، لیکن ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اپنے جذبات کو ہم نے لے کر خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے پاس آنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح سے سیکھنا ہے جس نے صلیب پر اپنے ستانے والوں کو، منہ پہ تھوکنے والوں کو
اور جنہوں نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ذلیل کیا، رات بھر سرکنڈا لے کے اس کے ہاتھ میں پکڑاتے رہے، اس کے تمانچے مارتے رہے، اس کی آنکھوں کو بند کر کے، اور پھر کھول کے پوچھتے رہے کہ ذرا نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا، اگر تو زندہ خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ کس طرح سے خدا کے بیٹے کو اس کی شخصیت، اس کی ذات کے سبب سے اور اس کی الوہیت کے سبب سے، اور کس طرح سے اس کو ذلیل کیا گیا، اس کو چیلنج کیا گیا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے حلیمی اور برداشت کا مظاہرہ کیا، اور یہ جان کر کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ گناہ کی فطرت کے تحت کر رہے ہیں، یہ خود نہیں جان رہے کہ یہ کتنا گھنونا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے خلاف جو کام کرنے والے لوگ ہیں، خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی کہ وہ کس قدر گھنونا کام کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے خدا اور انسان کے خلاف چل رہے ہیں۔ لیکن ہمیں خداوند یسوع مسیح سے یہ سلیقے سیکھنا ہے، جیسے یسوع مسیح نے تکلیف دینے والوں کو، جنہوں نے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھونکے اور جنہوں نے کیل ٹھکوائے اور خداوند یسوع مسیح کا تمسخر اڑا رہے تھے، ان سب کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے اعلان کیا کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نہ صرف دعا کرنا سکھائی ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک معیار دے دیا ہے، ایک معیاری نمونہ دے دیا ہے جس کی پیروی کی ضرورت ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ اسطفنس کو جب سنسار کیا جا رہا تھا، وہ بھی کہتا ہے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اس لیے کہ ایماندار کی، خداوند یسوع مسیح کے پیروکار کی، جن کو خداوند یسوع مسیح پہاڑی واز میں یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم دوسروں سے نفرت نہ کریں۔ اگر ہم نفرت چاہیں گے تو ہم بد دعائیں بھی دیں گے، اگر ہم نفرت چاہیں گے تو ہم دوسروں سے نفرت کرتے ہوئے، ہم معاف نہ کرتے ہوئے، ہم ان کے خلاف سازشیں بھی کریں گے، ہم ان کے خلاف اپنے دلوں میں کڑواہٹ بھی رکھیں گے، اور ہم پھر کیسے برکت کے باعث بن سکتے ہیں؟ خداوند نے ہمیں برکت کا باعث بننے کے لیے ہمیں چنا ہے، اور ہمیں سکھایا ہے کہ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، جو تم سے نفرت رکھتے ہیں ان کے لیے برکت چاہو۔ ہمیں تو برکت چاہنے کے لیے، اور ہم کیسے باعث برکت بن سکتے ہیں؟ ہمیں تو انجیل کی بشارت دینا ہے، ہمیں یسوع مسیح کی خوشخبری سنانا ہے، اور جب ہم یسوع مسیح کی خوشخبری سناتے ہیں تو ان سب کو جو کہ خوشخبری کے مخالف ہیں، جو خوشخبری سنانے کے سبب سے ہمیں ستاتے ہیں، ہم تو یہ جانتے ہوئے کہ ہم ستائے جائیں گے پھر بھی ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ خدا کی محبت اس کے روح القدس کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، جس کا اظہار کرنا یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، یہ مینڈیٹری ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے اپنا روح القدس ہمیں دیا ہے، اور اسی لیے ہمیں انتظار کرنے کا کہا گیا تھا، جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے اسی شہر میں ٹھہرے رہو۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینی روح القدس کو لے کے۔ روح القدس مسیح کا روح ہے، یہ مسیح کے جذبات، یہ مسیح کا رویہ ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور ہمیں مسیح کے رویے کے ساتھ، ہمیں مسیح کی سوچ کے ساتھ، ہمیں مسیح کے کردار کے ساتھ دوسروں کے پاس جانا ہے، اور دوسروں کو معاف کرنا ہے جو ہمیں ذلت دیتے ہیں، جو ہمیں رسوا کرتے ہیں، جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، اور جو ہمیں ندامت کا ایک نشان بنانا چاہتے ہیں، ہمیں ان کو ہمیشہ معاف کرنا ہے۔ اگر ہم معاف نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ جسٹ امیجن، اگر آپ کے پاس آلو ہوں اور آپ ہر ایک آلو پہ نام لکھ دیں کہ کس غلطی کی آپ نے کسی کو معافی نہیں دی، اور اس کو آپ شاپر میں ڈال دیں، اور آپ دیکھتے جائیں کس نے آپ کے خلاف کیا کیا بات کہی ہے۔ جب بھی وہ آپ کے سامنے آتا آپ کو یاد آ جاتی، بیٹھ کے ذرا یاد کرنا شروع کریں کہ کس نے آپ کو ہرٹ کیا اور آپ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ آپ کے دل میں اس کو دیکھنے سے یا اس کے تعلق سے ذکر ہونے سے گرج اور غصہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کو لیجئے اور اس پلاسٹک کے چھوٹے بیگ کو اپنے پاس رکھ کے ان سارے آلوؤں کو اس میں ڈالیے، اور ہر وقت اپنے ساتھ لے کے چلتے پھریے۔ آپ سوتے ہیں پھر بھی اس کو اپنے ساتھ لٹائیے، اور آپ اس کو لے کے جب آپ موٹر سائیکل پر، گاڑی پر آپ جاتے ہیں پھر بھی اپنے کندھے پر اس کو رکھیے۔ جب آپ کسی کے سامنے کوئی پریزنٹیشن دیتے ہیں، اپنے باس کے سامنے جاتے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، اپنے کوئی کاروبار کرنا ہے، آپ نے
کوئی کسی جگہ پہ کوئی جاب کرنی ہے، اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیے. آپ دیکھیں گے کیا یہ بڑا اور نہیں لگے گا؟ کیا ہر وقت آپ اس بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں؟ اسی طرح سے جو گرج ہے، اس کے بوجھ کو آپ ہر وقت نہیں اٹھا سکتے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس گرج کو اپنے دل سے دور کریں. نیلسن منڈیلا، اس کے تعلق سے میں ذکر کرنا چاہوں گا. ساؤتھ افریقہ میں اس نے کالوں کے حقوق کے لیے بڑی امن کے ساتھ اس نے جنگ لڑنے کی کوشش کی، اور یہ جنگ اس نے اسلحے کے ساتھ نہیں، یہ اس نے عزم کے ساتھ اور محبت کے ساتھ لڑنے کی کوشش کی. یہ جنگ تھی برابری کے حقوق دلانے کی. یہ نفرت کی جنگ نہیں تھی، یہ بدلے کی جنگ نہیں تھی. اور جب وہ قید خانے میں تھا تو اس کے ساتھی وہ دیکھتے تھے کہ یہ کس طرح سے اس قدر، پھر بھی یہ جیل میں بھی، قید خانے میں بھی یہ بڑی اطمینان میں رہتا ہے، اور یہ منصوبہ بندی تو کرتا ہے، یہ دعا بھی کر لیتا ہے، اور کس طرح سے یہ شانتی کے ساتھ رہتا ہے. تو اس نے اپنے پیروکاروں کو سکھایا، جیل ہی میں جو اس کے ساتھ تھے، کہ جب تک آپ اپنے دشمنوں سے نفرت ختم نہیں کرتے، آپ کسی کام کو بخوبی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. وہ کہتا ہے دشمن سے نفرت کی بجائے اس کی سیاست سے نفرت کیجیے. اس کی سیاست کے پیچھے جو بدی کار فرما ہے، جو بدی پائی جاتی ہے، اس سے نفرت کیجیے، اور اس کی اس پالیسی سے نفرت کیجیے جس نے آپ کو قید خانے میں ڈالا. لیکن انسان سے نفرت نہ کیجیے، کیونکہ یہ آپ کا اچھے کام کرنے کے لیے زور چھین لے گی. آپ کسی اچھے کام کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے اگر آپ دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، یا اگر آپ معاف نہیں کرتے. اور اس نے بڑی مثال قائم کی ہے. 23 سال اس نے اپنی زندگی کے قید خانے میں گزارے، اور جب وہ قید خانے سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے پیچھے مڑ کر اس بڑے لوہے کے گیٹ کو دیکھا جس سے وہ باہر آ رہا تھا، جس کے اندر اسے تلخ یادیں اس کی وابستہ تھیں. چھوٹی کوٹری میں بھی اس کو ڈالا جاتا تھا، جس کے اندر اس نے بڑی پسپائی میں وقت گزارا، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے ساتھیوں سے، عزیز و اقارب سے اتنے سال جدا رہا. اپنی کاز کو وہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھا سکا جس طرح سے باہر قید خانے سے ہوتا تو بڑھا سکتا تھا. لیکن اس نے جب قید خانے سے نکلا تو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ میں اس قید خانے سے تو نکل رہا ہوں، لیکن اگر جنہوں نے مجھے قید میں ڈالا تھا میں ان کو معاف نہیں کروں گا، تو ایک اور قید خانے میں رہوں گا. اور وہ میری نفرت کی اور میرے اندر جو دوسروں کے لیے کڑواہٹ کی قید ہے، جو دوسروں کو سزا دینے کی اور بدلہ لینے کی قید ہے، وہ میری زندگی کے باقی دن بھی مجھ سے چھین لے گی، اور میں اطمینان سے وہ دن نہیں گزار سکوں گا. اس لیے اس نے کہا کہ جس طرح سے میں اس قید خانے سے نکل آیا ہوں، میں اس قید خانے میں کبھی نہیں جاؤں گا جس قید خانے میں مجھے کوئی اور نہیں بلکہ میں خود کو خود بھیج سکتا ہوں. میں کبھی اپنے لیے اس قید خانے میں جانے کا ڈیسیجن نہیں لوں گا، اور میں کبھی نہ نفرت کروں گا نہ کسی سے بدلہ لوں گا. اور اس نے اس قدر کامیابی کے ساتھ اپنے مقاصد کو لے کے، اپنے عزم کو لے کے وہ آگے بڑھا کہ جو اس کے حریف تھے وہ بھی اس کے مداح ہو گئے. جو اس سے پہلے پریزیڈنٹ تھا، اس نے بھی جب اس کا نام نامینیٹ ہوا نیلسن منڈیلا کا، تو اس نے بھی یہ کہا کہ میرا ووٹ بھی اس کے حق میں جائے گا. اور یہ اس کے بعد کافی سال یہ ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ رہا. لیکن اگر یہ گوروں سے، جنہوں نے اس کو ستایا تھا، نفرت کرتا تو وہ کس طرح سے ان میں سے بہت سے لوگ اس کے حق میں ووٹ دیتے. خدا کے زندہ کلام میں سے ایک اور ٹیکسٹ میں چاہتا ہوں آپ ضرور پڑھیں. ہم اس ٹیکسٹ میں سے چند ایک باتیں سیکھیں گے معافی کے حوالے سے. متی کی انجیل 18واں باب، اس کی 15ویں آیت سے شروع کر کے 35ویں آیت تک، یہاں خداوند یسوع مسیح معافی کی تعلیم دیتے ہیں. یہ آپ ٹیکسٹ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو میں پیرافریز کروں گا. اس کی 15ویں آیت سے اگر دیکھیں تو یسوع مسیح نے کہنا شروع کیا کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا. اکیلے میں اسے بات چیت کر کہ بھائی تیری اس بات نے مجھے ہرٹ کیا ہے، یہ تیرا عمل، یہ تیرا ایکٹ میرے خلاف ہے، اور تو اس سے باز آ. اور اگر وہ سمجھ جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر وہ نہیں سمجھتا
تو ایسے کر، 2 اور آدمیوں کو جو سمجھدار ہیں، 2 یا 3 گواہوں کو تو اپنے ساتھ لے اور اس کو سمجھا۔ اس میں یہ بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہرٹ فیلنگز ہیں یہ بلا وجہ ہوں، تو وہ 2-3 گواہوں کے سامنے بات ہوگی تو وہ آپ کی بھی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں کہ بھائی نہیں، اس میں تیری بلا وجہ ہرٹ فیلنگز ہیں۔ لیکن اگر اس نے واقعی وہ کام کیا ہے تو وہ اس کو سمجھائیں گے کہ نہیں بھائی، تجھے واقعی اس غلطی کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، اس کی معافی مانگنے اور ارادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تو آئندہ کبھی اپنے بھائی کو ہرٹ نہیں کرے گا۔ اور خداوند چاہتا تھا کہ تعلقات قائم رہیں، ریکنسائل رہیں ہم، اس لیے خداوند نے کہا کہ ایسے ہی کنارہ کشی کی بجائے اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ اور اس کے ساتھ بات چیت کر، اور کوشش جاری رکھ، 2-3 لوگوں کو ساتھ لے کے کوشش کر۔ وہ پھر بھی نہیں مانتا، کلیسیا میں اس معاملے کو لے جا، ریکنسیلیشن کی کوشش کر، اور اگر وہ ان کی بھی نہیں مانتا تو پھر اسے غیر قوم والے اور مسئول لینے والے کے برابر جان۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے نفرت کی جائے، کیونکہ خداوند نے یہ سکھا دیا تھا کہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھتے تو کیا بڑا کرتے ہو، کیا غیر قومیں ایسا نہیں کرتی؟ خداوند نے جو ہم سے نفرت کرتے، ہمارا نقصان چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنے اور برکت چاہنے، ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہے اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ ہم ریکنسائل ہو کے رہ سکیں۔ اگر وہ مسلسل ہمیں ہرٹ کر رہا ہے، ہمیں دکھ دے رہا ہے، اس کے سبب سے، جیسے کہ اگر کوئی آپ کا فیملی فرینڈ ہے اور وہ ایسی باتیں کر دیتا ہے جس کے سبب سے آپ کی فیملی میں جھگڑا رہتا ہے اور وہ باز نہیں آ رہا، تو آپ کو اسے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے دوستوں کے حلقے میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ہمیشہ آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے اور بار بار سمجھانے سے وہ باز نہیں آ رہا، تو اس کو معاف کرنا ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اسے نفرت نہ کریں، لیکن اگر آپ پھر صلح کی حالت میں رہیں گے تو اور زیادہ نقصانات اٹھائیں گے۔ اس صورت میں آپ اسے اوائڈ کر سکتے ہیں، اپنی راہیں اسے جدا کر سکتے ہیں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے جب اس بات کو سکھاتے ہوئے آگے اور بات بڑھائی تو پطرس کہتا ہے کہ اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے، مسلسل کرتا جا رہا ہے، تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ تو خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا، میں تو اسے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ اور اس کا مطلب تھا ان گنت ٹائم۔ اور اس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے جو تمثیل بیان کی، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان گنت ٹائم یا کس طرح کی غلطیوں کو معاف کرنا ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل پیش کی کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا۔ جب حساب لے رہا تھا، ایک نوکر حاضر کیا گیا اور اسے پوچھا گیا تیری طرف کتنا قرض ہے؟ تو بتایا گیا 10,000 توڑے۔ 10,000 توڑے۔ اور اگر آپ کے پاس ریفرنس بائبل ہے، اس کے نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک توڑا ایک مزدور کی کتنے سالوں کی مزدوری تھی۔ اور ریفرنس بائبل میں نیچے ذکر ہے، ایک توڑا ایک مزدور کی 15 سال سے زیادہ مزدوری کے برابر تھا۔ اور جب اس کو 10,000 توڑے معاف کر دیے گئے، میں حساب لگا رہا تھا کہ 10,000 توڑے کا اگر حساب لگایا جائے تو آج اگر ایک دن کی ایک مزدور کی مزدوری 1,000 ہو تو یہ 52 ارب اور 50 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اس کے لیے 1.5 لاکھ سال چاہیے ایک شخص کو، اپنے ایک مزدور کو، شاید یہ بزنس مین ہو لیکن اگر مزدور ہو تو اتنے سال اس کو درکار ہیں کہ وہ اپنے اس قرض کو اتار سکے۔ لیکن اسے کہا جا رہا تھا نہیں، میں تجھے قید خانے میں ڈال دوں گا، اور جب تک تیرا قرض وصول نہیں ہو جاتا تو قید خانے میں رہے گا، اور تیرے بیوی بچوں کو بیچا جائے گا اور اس سے بھی کچھ قرض کی رقم حاصل کی جائے گی۔ لیکن جب یہ سوچتا ہے میرے ساتھ یہ کچھ ہونے کو ہے، میری بیوی بچے، ان کے ساتھ کیا کچھ، میری بیٹیوں کے ساتھ وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اگر ان کو غلامی میں بیچ دیا جائے، اور میں کبھی ان کو دیکھ نہیں پاؤں گا، میں ان کی کسی طرح سے مدد نہیں کر پاؤں گا، وہ قدموں میں گر جاتا ہے کہ مجھے معاف کیا جائے۔ اس کی تو زندگی تاریکی میں اسے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن مالک کو ترس آتا ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے تیرا سارا قرض بخش دیا گیا۔ وہ جاتا ہے، کچھ دنوں بعد اسے ہم خدمتوں میں سے ایک اور شخص ملتا ہے
اور وہ اسے کہتا ہے بھائی تو نے میرا 100 دینار دینا ابھی تک دیا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی مجھے مہلت دے دے، میں دے دوں گا۔ کچھ اور جو لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کو 10,000 توڑے معاف کیے گئے، اور اس نے تو 100 دینار معاف کرنا نہیں چاہا۔ اور 100 دینار یہ 100 دن کی مزدوری تھی، اگر 1,000 ایک دن کا، جس کا مطلب یہ 1,00,000 کے آج کے برابر ہے۔ اس نے اس کو معاف نہیں کیا، اور لکھا ہے اس نے اسے قید خانے میں ڈال دیا کہ جب تک تو قرض ادا نہ کرے قید رہے۔ جب اس کے ہم خدمتوں نے یہ حال دیکھا تو بڑے غمگین ہوئے اور جا کر بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی۔ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا؟ دوہرے بانی میں بھی ہم جیسے کا لفظ دیکھ رہے تھے، جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا۔ یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ اس کا مطلب اس کی قید کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ وہیں پہ مر جائے گا، وہ اتنا بھاری قرض نہیں دے سکتا۔ اور خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تمہارے وہ گناہ جس کا افزانہ تم کبھی نہیں بھر سکتے تھے، جس کے لیے میں نے خود انیشیٹو لیا، اور میں نے ہی اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ تمہاری خاطر قربانی دے، تمہارا کفارہ دے، تمہاری خاطر جان دے، اور تم نے یہ قبول کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے میری خاطر جان دی ہے۔ اور اب یہ ضروری ہے کہ تم دوسروں کو معاف کرو جس طرح میں نے معاف کیا ہے۔ اور معاف کرنے کے لیے مجھے خود ہی دکھ میں سے گزرنا پڑا کہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کو تمہاری خاطر مصلوب کروں۔ تم بھی دوسروں کو معاف کرنے کے لیے آؤٹ آف دا وے جاؤ، ان کو معاف کرو، ان کو بحال کرنے کے لیے، ان کو دوبارہ سے کہ وہ نارمل لائف گزار سکیں۔ خدا نے ہمیں اپنے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے معاف کیا ہے، ہم بھی کوشش کریں دوسروں کو بحال کرنے کے لیے ان کو معاف کریں۔ لیکن یہاں پہ ہے، میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ تو ہمیں کس طرح سے دوسروں کو معاف کرنا ہے؟ ہمیں دل سے دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ اگر دل سے معاف نہیں کرتے تو پھر ہم نفرت کرتے رہیں گے، ہم بدلہ لینا چاہیں گے، ہم غیبت کرتے رہیں گے۔ اگر دل سے معاف کریں گے تو پھر آسمانی باپ بھی ہمارے قصور معاف کرے گا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کیا صلح کرنا ہر صورت ضروری ہے معاف کرنے کے بعد؟ تو ہم داؤد کی مثال میں یہ سیکھتے ہیں، داؤد کے خلاف سازش کی گئی، اس کے بیڈ پہ اسے مروانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بھاگا۔ جہاں جا کے اس نے پناہ لی، اس کا پیچھا کرتے کرتے پناہ دینے والوں کو بھی مار دیا گیا۔ داؤد بھاگا رہا، لیکن جب اسے موقع ملا کہ وہ ساؤل کو قتل کرے، اسے 2 دفعہ موقع ملا، دونوں دفعہ اس نے ساؤل کو قتل نہ کیا، لیکن اس کے پیراہن کو کاٹ کے دور جا کھڑا ہوا اور آواز دے کے اسے بولتا ہے کہ دیکھ، اگر میں چاہتا تو تجھے مار دیتا، لیکن میں کیسے خدا کے ممسوح پر ہاتھ چلاؤں۔ وہ جانتا ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنایا ہے، خدا نے اسے مسح کیا تھا، اور مجھے اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے وہ باز رہتا ہے۔ ساؤل کیا کرتا ہے؟ اسے کہتا ہے بیٹے تو مجھ سے زیادہ راست ہے، تو آ جا میرے پاس اور میں آئندہ تیرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گا۔ لیکن داؤد وہ اس پہ بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو خدشہ رہتا ہے کہ یہ پھر سازش کر کے مجھے مروا دے گا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، ساؤل واپس چلا جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر آ جاتا ہے تاکہ پھر دوبارہ سے اس کو قتل کرے، اور پھر وہ بچ جاتا ہے، دوبارہ سے اس کا پیراہن کاٹ لیتا ہے، اور پھر وہ اسے بلاتا ہے کہ اب مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلط ہوں، اور وہ واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن داؤد اسے صلح نہیں کرتا، اسے معاف کرتا ہے، اسے معاف کرتا ہے، لیکن اس سے صلح نہیں کرتا، چونکہ اسے خدشہ رہتا ہے کہ یہ دوبارہ مجھے دھوکہ دے گا۔ کوئی شخص جو کاروبار میں آپ کے ساتھ دھوکہ کرے تو آپ دوبارہ اس کے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اپنا مزید نقصان نہیں چاہتے۔ لیکن خدا کا کلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اسی کوشش میں لگے رہو کہ محبت میں تمہاری جگانگت صلح کے بند سے بندھی رہے۔ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن جہاں پہ یہ لگتا ہے کہ صلح کرنے سے مزید زیادہ معاملات بگڑیں گے تو ہمیں محبت ضرور کرتے رہنا ہے، اگر ہم راہیں اپنی جدا جدا بھی رکھیں۔ اور صلح اس وقت ہو سکتی ہے جیسے یوسف کے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس وقت ہوئی جب یوسف نے اپنے بھائیوں کا امتحان لے لیا
اور اس کے بھائی اس کے چھوٹے بھائی بنیامین کی جگہ اپنے آپ کو خود پیش کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، ہمارے چھوٹے بھائی کو جانے دو، ہمارا باپ اس کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکے گا، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو. تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں، اب ان کی زندگی بدل گئی ہے، اور وہ انہیں معاف کرتا ہے. اور وہ کتنا پازیٹیو ہے، اتنا پازیٹیو ہے کہ وہ ان کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے یہاں پہ غلامی میں نہیں بھیجا تھا، یہ خدا نے تم سے آگے مجھے یہاں پہ بھیج دیا تاکہ میں اپنے لوگوں کی بھی جان بچاؤں اور اس بڑے مقصد کو پورا کروں جو خدا میری زندگی میں رکھتا تھا. خدا مجھے اسی ایکسپیرینس سے گزار کے مجھے کچھ بنانا چاہتا تھا. اور وہ جانتا ہے کہ سب چیزیں مل کے خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ بہت ہرٹ کرتا ہے، لیکن خدا جو کچھ ہمیں بنانا چاہتا ہے، خدا پھر بھی ان ساری تکالیف کے استعمال کے ساتھ بھی خدا ہمیں بنا دیتا ہے. اس کا منصوبہ ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہے. لیکن آئیں ہم نفرت کو چھوڑیں. آئیں ہم، اگر ہمیں کسی نے ہرٹ کیا، ہو سکتا ہے ہم ان خیالات کو، ان یادوں کو بھول نہ پائیں، لیکن ہم ان خیالات کی تلخی تو یہ سوچ کے بھول سکتے ہیں کہ خدا نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھلائی کے لیے استعمال کی ہیں، اور ہم دوسروں سے نفرت نہ کریں. خداوند اب سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت بخشے. آمین.